بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ سبھی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی، بوائز اینڈ گرلز، دوست احباب میرے کیسے ہیں؟ سبھی ٹھیک ہیں جی بچوں؟ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک جو تھا وہ قومی رابطے کی زبان اردو چل رہا تھا۔ چیپٹر نمبر 7 کو ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے۔ چیپٹر نمبر 7 کو سٹارٹ کرنے کے بعد آج پہلے جو ہم چیپٹر نمبر 7 کا جو پہلا موضوع ہے وہ قومی رابطے کی زبان اردو پہ ڈسکس کر رہے تھے، جس میں سے تقریباً ہم نے ہاف پوائنٹوں پہ ڈسکس کر لی ہے۔ جو ابھی ہاف رہتے ہیں ان کے اوپر ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اردو غزل کا جو پہلا دیوان ہے، اردو غزل کا پہلا دیوان سلطان محمد قلی قطب شاہ، یہ جو والی گوالکنڈہ نے مرتب کیا، یہ گوالکنڈہ علاقے کا نام ہے، اس کے والی تھے۔ انہوں نے پہلا اردو غزل کا جو دیوان تھا اس کو مرتب کیا۔ کچھ لوگ اسے اردو ادب والے کلی شاہ بھی پڑھتے ہیں، کلی شاہ بھی پڑھتے ہیں، بہرحال دونوں طریقے سے۔ تو اس کا نام سلطان محمد قلی قطب شاہ یا کلی قطب شاہ، دونوں طریقوں سے ملتے ہیں اس کے ثبوت۔ دکن ہی کے ولی دکنی کا شمار بھی اردو کے ابتدائی شعراء میں ہوتا ہے۔ دکن کے جو ولی تھے، جو دکن کے سربراہ تھے، ان کا شمار بھی کس میں ہوتا ہے؟ اردو کے جو ابتدائی شاعر تھے، جنہوں نے شروع میں اردو میں شاعری کی، جو دکن کے ولی تھے، جو دکن کے امیر تھے، ان کا جو شمار ہے وہ بھی اردو شاعروں میں ہوتا ہے، اور ان اردو کے شاعروں میں ہوتا ہے جو پہلے اوائل دور کے اردو شاعر تھے، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جن دکنی شعراء نے اردو ادب کا دامن وسیع تر کیا، ان میں مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر اور خواجہ میر درد شامل ہیں۔ کون لوگ؟ کہ جنہوں نے دکنی شعراء نے اردو ادب کا دامن وسیع کیا، اردو ادب کو لوگوں کے درمیان پھیلایا، لوگوں کے درمیان زیادہ وسعت دی۔ ان میں کون کون ہے؟ مرزا محمد رفیع ہے، اس کے بعد مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر اور خواجہ میر درد شامل ہیں۔ دہلی اور دکن کے علاوہ اردو کی مقبولیت ریاست اودھ اور لکھنؤ میں بھی ہونے لگی۔ کن کن علاقوں میں؟ ریاست اودھ اور لکھنؤ، یہ انڈیا کے شہر ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ریاستیں ہیں انڈیا کی۔ تو ان شہروں میں بھی اردو کی مقبولیت جو تھی وہ سر عام ہو گئی، لوگوں کے اندر مشہور ہو گئی اردو کی زبان۔ اسی سرزمین پر غزل کے ساتھ ساتھ مرثیہ گوئی کے فن کا بھی فروغ ہوا، اور انیس و دبیر جیسے بلند پایہ شعراء اردو کو نصیب ہوئے۔ انیس اور دبیر یہ بہت عظیم اور بلند شعراء میں سے ہیں، جنہوں نے اردو زبان کے اندر اپنی شاعری کا باقاعدہ آغاز کیا، اور اردو زبان کے ان شاعروں میں شامل ہوئے کہ جو اردو زبان کے پہلے شاعر ہیں۔ ان لوگوں نے بھی اپنی جگہ بنائی، مگر کن شہروں میں؟ ریاست اودھ اور ریاست لکھنؤ میں۔ اس کے بعد اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ 19ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں نظم کے ساتھ ساتھ اردو نثر کو بھی ترقی ملی۔ اسی دور میں ذوق، بہادر شاہ ظفر اور مرزا غالب جیسے عظیم المرتبت شاعر پیدا ہوئے۔ کب؟ 19ویں صدی کے جو ابتدائی اشرے تھے، 19ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں نظم کے ساتھ ساتھ اردو نثر کو، پہلے نظموں کو مل گئی، اب اردو نثر کو بھی ترقی ملنا شروع ہو گئی، اور اس میں جو خاص حصہ ڈالا وہ ذوق نے ڈالا، بہادر شاہ ظفر نے ڈالا اور مرزا غالب نے ڈالا، اور یہ بہت عظیم المرتبت شاعر پیدا ہوئے ہیں۔ مرزا غالب کی غزل کے ساتھ ساتھ ان کی نثر نگاری بھی اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے، کہ انہوں نے غزل کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی اپنا جو تھا وہ فن کا کمال دکھایا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جنوبی ایشیا میں سیاسی اور معاشرتی حالات میں نمایاں تبدیلی آئی، جس کے باعث تخلیقی اردو ادب نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔
اب جنوبی ایشیا میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کی بات ہے کہ جو سیاسی حالات تھے اس میں بھی، اور جو معاشرے کے حالات تھے اس میں بھی ایک تبدیلی آئی، جس کی وجہ سے تخلیق اردو ادب نے ایک نیا رخ اختیار کیا اور ایک نئے انداز سے لوگوں کے اندر یہ زبان جو ہے وہ مشہور ہونے لگی۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ پہ۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج قائم کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی، جس کو پیچھے ہم نے ڈیپلی تفصیل کے ساتھ بات کر کے آئے ہیں کہ سر سید احمد خان کون تھے اور تحریک علی گڑھ کیا تھی، تو جس کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ اردو ادب میں نثر نے نمایاں ترقی حاصل کی۔ سر سید اور ان کے رفقا جو ان کے رفیق تھے، ساتھی تھے، اردو نظم اور نثر پر نئے تجربات کیے اور اردو کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا، یعنی کہ اردو کو نئے طریقوں سے روشناس کرایا۔ روشناس ہوتا ہے پہچان کروانا، متعارف کروانا، کہ اردو زبان کو نئے نئے طریقوں سے انہوں نے لوگوں کے اندر متعارف کروایا، نئے نئے طریقوں سے انہوں نے لوگوں کے اندر اس کی پہچان کروائی، کس کی؟ اردو زبان کی۔ اس دور میں قومی احساس و درد بحیثیت مجموعی پیدا ہوا، پوری قوم کے اندر اس چیز کا احساس بھی پیدا ہوا اور درد بھی پیدا ہوا، کس کے لیے؟ اردو کو پرموٹ کرنے کے لیے۔ اسی زمانے میں مولانا الطاف حسین حالی نے مسدس حالی لکھی اور مسلمان قوم کو، جسے کہتے کہ جھنجھوڑ کر اپنے عظیم ورثے کا احساس دلایا کہ ہمارا عظیم ورثہ ہے کیا۔ کون سی کتاب لکھے؟ مسدس حالی لکھے۔ کس نے لکھی؟ مولانا الطاف حسین حالی نے۔ انہی ایام میں، یعنی کہ انہی دنوں میں، مولانا شبلی نعمانی نے اسلامی مسلمان دور کی جو اسلامی تاریخ کو ایک نئے انداز میں پیش کیا اور اردو زبان میں پیش کیا۔ آج ان کی جو اسلامی تاریخ پہ قبل لکھی ہوئی کتاب ہے وہ پوری دنیا میں شہرت کا مقام رکھتی ہے، جس کے بعد میں کئی زبانوں میں ترجمے بھی ہوئے، لیکن انہوں نے جس زبان میں لکھی کہ کہہ لیں وہ اردو کو انہوں نے بھی متعارف کروایا۔ یہاں تک بچوں بات سمجھ آ گئی؟ اگلے حصے پہ چلتے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فلسفے اور شاعری کا سورج اس کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ یہ جتنے لوگ پہلے گزر گئے جن کا ذکر کیا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بعد آتے ہیں۔ علامہ اقبال کا جو دور ہے وہ ان کے بعد کا دور ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے پورے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو یہ بات باور کروانے کی کوشش کی کہ مسلمان عظیم ثقافتی، تمدنی اور نظریاتی ورثے کے حامل ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو جنوبی ایشیا کے مسلمان تھے ان کو یہ بتانے کی کوشش کی، ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کا جو عظیم ثقافتی ورثہ ہے وہ کیا ہے۔ ان پر جو افتاد مسلم اقدار پر دباؤ، افتاد مین کہ جو دباؤ پڑا، انگریزوں کا پڑا، باقی جو دوسرے لوگ تھے، کیونکہ انگریزوں نے ہمارے اوپر قبضہ کر لیا تھا، تو اس دباؤ کو علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ اپنی خودی کو مضبوط کر کے نئے حالات و مشکلات کا مقابلہ کریں، اپنے اندر کو مضبوط کریں، خودی کو، ٹھیک ہے؟ تو خودی پیدا کرو اپنے اندروں میں، اپنی عزت نفس پیدا کرو، دوسروں کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ، اپنے آپ کو دوسرے سے حقیر مت سمجھو، اپنے اندر خودی پیدا کرو گے تو تمہیں ایک نیا نظام ملے گا، ایک نئی دنیا ملے گی۔ لیکن یہ کب ملے گی؟ جب آپ خواب غفلت سے جاگو گے، جب یہ میرے معاشرے کا نوجوان ہے اپنی نیند سے بیدار ہوگا تو تب اسے یہ سارا کچھ ملے گا۔ اور علامہ محمد اقبال نے بھی اردو کو روشناس کروانے کے لیے اور متعارف کرانے کے لیے اپنا ایک خاص کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس حقیقت سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا، لوگوں کو بتایا کہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ باہم ایک رشتے میں منسلک ہیں، ایک رشتے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح ان کی جو حیثیت ہے، کن کی حیثیت؟ مسلمانوں کی جو حیثیت ہے وہ ایک امت واحدہ جیسی ہے، ایک امت جیسی ہے۔ کیسے؟ جیسا کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک دیوار کی مانند ہے۔ جیسے ایک دیوار کی اینٹیں ایک دوسری کے اندر ہوتی ہیں نا، کہ ایک اینٹ ایسے ہے، دوسری جو تیسری آئے گی، ان دونوں کے درمیان ایسے، تو ایک دوسری دیوار کے اندر اینٹوں کا
ایسے کہہ لیں کہ مل کے دیوار بنتی ہے، وہ دیوار مضبوط ہوتی ہے۔ تو فرمایا جو مسلمانوں کی پیارے نبی کی امت ہے یہ بھی ایک دیوار کی مانند ہے، جب تک اینٹیں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو کوئی دیوار کو چھیڑ نہیں سکتا، گرا نہیں سکتا۔ ایسے ہی امت کے لوگ جب مل کر رہیں گے تو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، جب تک ان کے اندر اتحاد ہے، اتفاق ہے۔ فرمائے دیوار کی مانند ہیں، جب دیوار کے ایک حصے کے اوپر ہتھوڑا مارو گے تو پوری دیوار کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ ساری مسلم امت جو ہے وہ ایک مسلمان کے جسم کی مانند ہے، کہ جیسے جسم کے اوپر ہاتھ بھی ہوتا ہے، انگلیاں بھی ہوتی ہیں، ناخن بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، پاؤں کی انگلیاں بھی ہیں، کوہنی بھی ہے، بازو بھی ہے، آپ کا آنکھیں بھی ہیں، لیکن اگر کسی ایک حصے کو تکلیف ہو رہی ہو تو مسلمان کے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی مسلمان سارے کے سارے ایک جسم واحد ہیں، کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو ہونی چاہیے، یعنی کہ ساری امت مسلمہ کو تکلیف ہونی چاہیے۔ آپ کی انگلی کٹ جائے نا، یا آپ کی انگلی کسی چیز کے اندر آ جائے تو پورا جسم دیکھیں بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی۔ فرمایا یہ جذبہ، یہ محبت مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب یہ محبت پیدا ہوگی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے تمہیں کسی بھی میدان میں شکست نہیں دے سکتی۔ علامہ اقبال اس بات کو ہمارے اندر بیدار کرنا چاہ رہے تھے، جو پیارے نبی علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے بتلا دیا، فرما دیا اور ہمیں سمجھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ متحد ہو کر تمام مخالف قوتوں کا مقابلہ کریں۔ اور علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری اردو میں اور فارسی دونوں زبانوں میں کی ہے۔ ان کی شاعری عوام میں اتنی مقبول تھی، اتنی پسند تھی، اتنی لوگوں کے اندر دل عزیز اور پیاری تھی کہ بعد لوگوں کو ان کی بڑی بڑی جو طویل نظمیں ہیں، بڑی بڑی لمبی نظمیں ہیں، وہ بھی زبانی یاد تھیں، جن کی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ علامہ محمد اقبال کے بعد جدید ادب کے زیر اثر، یعنی کہ جب جدید دور آیا اردو کا، جدید ادب کے زیر اثر اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ ترقی پسند تحریک یعنی کہ اردو کی ترقی کے لیے اس میں عافیت پسندی کے رجحان پر زور دیا گیا، کہ آسانی کے ساتھ بات کرنا، آسان لفظوں میں دوسرے کو بات سمجھانا، اس بات پر زیادہ زور دیا گیا۔ تحریک آزادی کے دوران تحریک آزادی کے دوران اور قیام پاکستان کے بعد خاص کر اردو ادب کی ترقی میں ایک آزاد اور اعتماد کی فضا قائم ہوئی، جس میں مختلف ادیبوں نے اپنے اپنے اصناف سخن میں نمایاں، یعنی کہ جس کو جو انداز آتا تھا، کوئی خوبصورت لکھنے والا تھا، کوئی سنگ تراش تھا، کوئی اچھے برتن بنانے والا تھا، کوئی اچھا کپڑا بنانے والا تھا، کوئی دستکاری کا کام جانتا تھا، تو ہر ایک نے اپنے اپنے اصناف سخن میں نمایاں کام کیے۔ ان میں اردو شاعری، اردو ناول نگاری، تو ایسے ہی اردو کے بھی مختلف شعبے ہیں، جیسے میں نے بندوں کے فن تعمیر پہلے ابھی آپ کو گنوائے، تو اب اردو میں اردو کو مشہور کرنے کے لیے ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں کیسے متعارف کروا سکتا ہے، کہ جیسے اگر کوئی شاعر ہے تو وہ شاعری کے انداز میں اردو کو متعارف کروا سکتا ہے بہترین انداز سے۔ اگر کوئی ناول نگار ہے تو وہ ناول نگاری جب اردو میں کرے گا تو ساتھ میں اردو بھی متعارف ہو رہی ہے، اردو کی پہچان ہو رہی ہے۔ اسی طریقے اگر کوئی ڈرامہ نویس ہے، ڈرامہ لکھنے والا ہے، تو وہ جب ساتھ میں اردو میں بات کرے گا تو اس کا ڈرامہ نویسی کے ساتھ ساتھ اردو کی بھی تشہیر ہوگی۔ افسانہ نویسی ہے، افسانہ لکھنے والا اردو میں لکھے گا تو اس طریقے اردو کی بھی تشہیر ہو رہی ہے۔ اور تحقیق و تنقید کے، اگر آپ کسی بات پہ تحقیق کر رہے ہیں یا کسی پہ تنقید کر رہے ہیں تو اس میں بھی اردو زبان کو ترقی ملے گی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک بیٹا، جو مکمل ہوا، قومی رابطے کی زبان اردو۔ اگر یہاں تک کسی کا سوال ہے، کسی کی کوئی بات ہے، کچھ پوچھنے والا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ کل کو ہم ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔